अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल आया है कि इंसान जब मर जाता है तो उसके घर वाले क्या करें, कैसे उसको सवाब पहुँचाएं, क्या तरीक़ेकार है। इसका जवाब सुन लो। सूरह मुदस्सिर आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला का फरमान है, हर शख्स से अपने अमाल के बदले में गिरवी है। समझ में आ गया होगा, एकदम साफ अल्फाज है। हर शख्स से अपने अमाल के बदले गिरवी है। इसका मतलब यह है कि दूसरे का अमाल या दूसरे के अमल हमें कुछ फायदा नहीं पहुंचा सकते। दूसरी आयत सुनिए। आप फरमा दीजिए कि क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को रब बनाने के लिए तलाश करूं, हालांकि वो मालिक है हर चीज का, और जो शख्स भी कोई अमल करता है वो उसी पर रहता है और कोई किसी दूसरे का बोझ ना उठाएगा। फिर तुम सबको अपने रब के पास जाना होगा, फिर वो तुमको जतलाएगा जिस जिस चीज में तुम इख्तिलाफ करते थे। सूरह अनाम आयत नंबर 164 164। और जो शख्स भी कोई अमल करता है वो उसी पर रहता है और कोई किसी दूसरे का बोझ ना उठाएगा। सूरह मुदस्सिर में आपने क्या पढ़ा? हर शख्स अपने अमाल के बदले गिरवी है। और सूरह अनाम में है, जो शख्स भी कोई अमल करता है वो उसी पर रहता है और कोई किसी दूसरे का बोझ ना उठाएगा। तो फिर आपने कुरान पढ़ के किसी मुर्दे की रूह को कैसे बख्श दिया? आपको किसने अथॉरिटी दी? क्या अमल आप करें और उसका सवाब किसी मरने वाले की रूह को पार्सल करते हैं? क्या बिल्टी लगी हुई है, कुरियर ऑफिस खुले हुए हैं जगह जगह पे? कैसे? मुझे कोई समझाए कि ये पार्सल होते कैसे हैं। अच्छा, और सुन लो, अलबत्ता ये अपने बोझ ढो लेंगे और अपने बोझों के साथ ही और बोझ भी, और जो कुछ इफ्तरा परवाजियां कर रहे हैं उन सब की बाबत उनसे बाज़पुश की जाएगी। सूरह अनकबूत आयत नंबर 13। और ये कि बेशक उसकी कोशिश अनकरीब देखी जाएगी। सूरह नज्म आयत नंबर 40। इसका साफ मतलब यह है कि कोई दूसरा कोशिश करके अपना अमल किसी को पार्सल नहीं कर सकता। कैसे करेगा? यहाँ पर साफ साफ लफ्ज़ मौजूद है, ऊपर से नीचे तक आओ। सारी आयतों में एक ही उन्वान है कि हर शख्स से अपने अमाल के बदले गिरवी है। इसके खिलाफ कोई भी, या इसमें कुछ लूज पॉइंट भी नहीं मिल रहे हैं कि आप दूसरा कोई मतलब निकाल लें कि नहीं दूसरा भी कोई अपना अमल पार्सल कर सकता है। और ये कि बेशक उसकी कोशिश अनकरीब देखी जाएगी। सूरह नज्म आयत नंबर 40। और ये कि हर इंसान के लिए सिर्फ वही है जिसकी कोशिश खुद उसने की है। सूरह नज्म आयत नंबर 39। हमने हर इंसान की बुराई भलाई को उसके गले लगा दिया है और बरोज़ क़यामत हम उसके सामने उसका नामे आमाल निकालेंगे जिसे वो अपने ऊपर खुला हुआ पालेगा। सूरह इसरा आयत नंबर 13। ले खुद ही अपनी किताब आप पढ़ ले, आज तो तू आप ही अपना खुद हिसाब लेने को काफी है। इसका तर्जुमा यूं भी करेंगे, ले खुद ही अपनी किताब पढ़ ले, आज तो खुद अपने ऊपर गवाह काफी है। सूरह इसरा आयत नंबर 14। कोई भी बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। अगर कोई गिराबार दूसरे को अपना बोझ उठाने के लिए बुलाएगा तो वो उसमें से कुछ भी ना उठाएगा, गो कराबतदार ही हो। तू सिर्फ उन्हीं को आगाह कर सकता है जो गायबाना तौर पर अपने रब से डरते हैं और नमाजों की पाबंदी करते हैं, और जो भी पाक हो जाए वो अपने ही नफा के लिए पाक होगा। लौटना अल्लाह ही की तरफ है। सूरह फातिर आयत नंबर 18। और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी
ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص سے اپنے اعمال کا گروی ہے۔ سورہ طور آیت نمبر 21۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کے دروازے منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے، کہ وہ منقطع نہیں ہوتے، یعنی انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کلوز دی ڈور، سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، یا ایسا علم ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، جب تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، یا نیک اور صالح اولاد۔ یہاں پر مسلم کی حدیث میں ہے کہ جبکہ وہ دعا کرے، لیکن ایسی بہت سی حدیثیں موجود ہیں جس میں یہ بالکل واضح الفاظ موجود ہیں کہ اولاد باپ کی کمائی ہے، اور انسان جو کچھ بھی نیک عمل کرتا ہے باپ کو اس کا عمل آٹومیٹک پہنچتا رہتا ہے، جیسا کہ اسی حدیث میں موجود ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کے دروازے منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی کلوز دی ڈور، سوائے 3 چیزوں کے جو اس نے اپنی زندگی میں خود کیا ہے۔ یعنی کوئی ایسا کام کر جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، اصالہ جاریہ جسے کہتے ہیں، ثواب جاریہ۔ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تب تک اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پیچھے سے کوئی پارسل یا بلٹی نہیں کر رہا ہے، کوریئر نہیں کر رہا ہے، یہ اس کی اپنی زندگی کی کمائی ہے جس کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد بھی پہنچ رہا ہے، کیونکہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح نفع بخش علم ہے جس سے پیڑھی در پیڑھی فائدہ اٹھاتی رہے، جب تک وہ علم سے نسل انسانی فائدہ اٹھاتی رہے گی تب تک اس کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور تیسرا ہے نیک اور صالح اولاد، جو بھی نیک کام کرے گی، کیونکہ اولاد باپ کی کمائی ہے، اولاد جو بھی نیک کام کرے گی اسے پارسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پارسل اور بلٹی اور یہ کوریئر کا انتظام نہیں رکھا ہے کسی کے لیے بھی، یعنی کسی انسان کو یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں کہ کوئی پارسل کر دے، بلٹی کر دے یا کوریئر کر دے، نہیں، یہ سسٹم ہی نہیں بنایا ہے۔ اعمال کے لیے یہ سسٹم ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری لی ہے، وہ خود آٹومیٹک پہنچاتا ہے، اس کا ذمہ دار وہ خود ہے اللہ تعالیٰ۔ تمہارے اختیار میں یہ چیز نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ کس کا ثواب کب پہنچانا ہے۔ یعنی انسان نے اپنی زندگی میں جو کچھ کمایا ہے، مرنے کے بعد بھی اگر لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے یا نیک اور صالح اولاد جو بھی نیک کام کرے گی اس کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ میں نے ساری دلیلیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ انسان عمل خود کرے، یعنی قرآن پڑھے اور اس کا ثواب کسی کی روح کو پہنچا دے، ناممکن، سوال ہی نہیں اٹھتا۔ یہ اختیار دیا کس نے ہے تم کو؟ مجھے یہ ثابت کر دو کہ اختیار دیا کس نے ہے تم کو کہ اعمال خود کرو اور پارسل کسی اور کی روح کو کرو۔ اگر یہ ہو جائے تو انسان یہ بھی پارسل کر سکتا ہے کہ میں نے جتنے بھی اپنی زندگی میں گناہ کیے ہیں ان سب کا عذاب اس فلاں کی روح کو پہنچے۔ نہیں، یہ نہیں پہنچے گا۔ کیوں نہیں پہنچے گا؟ وہ پہنچے گا تو یہ بھی پہنچے گا۔ اعمال ہے نا، اعمال، نیک اعمال پارسل ہو سکتے ہیں، بد اعمال پارسل نہیں ہو سکتے۔ دلیل دو دلیل ملے گی نہیں، نہ نیک اعمال پارسل ہوں گے نہ بد اعمال پارسل ہوں گے۔ اگر نیک اعمال پارسل ہو جاتے تو پھر کوئی چوری کرے، ڈکیتی کرے، بلاತ್ಕಾರ کرے، زناخوری کرے، دنیا بھر کے تمام خرافات کرے اور انسانیت کی حد ختم کرتے، قتل و غارت گری کرے اور کسی کی روح کو پارسل کرتے، بیچارہ جنت میں جانے والا ہوگا تو لٹک جائے گا، ڈائریکٹ دوزخ میں چلا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہ نیک اعمال پارسل ہوں گے نہ برے اعمال پارسل ہوں گے۔ جو کچھ پارسل ہوگا اس کی اپنی زندگی کی کمائی، اس کے مرنے کے بعد بھی اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اس کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی کو اس کوریئر اور اس ایصال اور اس پارسل اور اس بلٹی کا اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو نہیں دیا۔ ہاں، نیک اولاد جو کچھ بھی نیک کام کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے
خیر خواہی سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے، اخلاق حسنہ بنائے، تمام نیک اعمال کرے، اس کو اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوئے گی، لیکن اس کے باپ کو بھی پورا کی پورا ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں اس بات کی محنت کی تھی کہ ہماری اولاد نیک اور صالح بنے۔ اب بڑی جلدی کراس سوال بڑی جلدی لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں کہ اگر اولاد بری بن گئی تو؟ بھائی اگر کوئی باپ کوشش کر رہا ہے نیک بنانے کی اور پھر وہ نیک نہیں بن سکی، اولاد بری بن گئی، تو باپ بری ذمہ ہے، باپ کو اس کے گناہ کا عذاب نہیں پہنچے گا۔ لیکن اگر کسی باپ نے اپنے بیٹے پر یہ کوشش کی ہو کہ وہ دنیا کا سب سے برا انسان بنے، تو اس کے گناہ کا برابر کا ثواب اس کو، یعنی اس کے گناہ کا برابر کا عذاب اس کو پہنچے گا، کیونکہ اس نے یہی کوشش کی اپنی زندگی میں، اور جتنی بھی اس نے برائیاں پیدا کی ہیں، اور جب تک لوگ اس برائی پہ عمل کرتے رہیں گے، مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا عذاب پہنچتا رہے گا۔ دیکھو ملی ہے نا دلیل، نیک اعمال اگر پارسل ہو جاتا ہے تو برا اعمال بھی پارسل ہو سکتا ہے، لیکن نیک اعمال آپ پارسل نہیں کر سکتے، اس لیے ہم برا اعمال بھی پارسل نہیں کر سکتے۔ لیکن انسان اپنی زندگی میں اگر اپنی اولاد کو برا بنانے کی کوشش کی ہے، اگر اس برائی پر اس کی اولاد چل پڑی، یا اولاد کے علاوہ کوئی اس نے شراب کا ٹھیکہ کھولا، جوئے کا ٹھیکہ کھولا، یا کوئی ایسی بری راہ پیدا کی کہ اس سے پیڑھی در پیڑھی تباہ و برباد ہو گئی، تو ان سب کے گناہ کا عذاب اس کو پہنچے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں یہ گناہ کیے اور لوگوں کو اس گناہ پر ابھارا، اور اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس گناہ پر چلے، اس لیے اس کو اس کا عذاب پہنچتا رہے گا۔ ثابت ہوا کہ کوریئر، بلٹی اور پارسل آپ